کی کمیونٹی کا یہاں کا لیڈر مت بنائیے، بلکہ ہم نے ایک بل تجویز کیا ہے، ہم نے ایک بل تجویز کیا ہے کہ اب صرف اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر ہونے والے انتخابات میں ووٹ دینے کا حق نہ دیا جائے۔ ہم نے صرف یہ مطالبہ نہیں رکھا، یہ سمری پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو نہیں بھجوائی ہے، بلکہ ایک اور سمری بھی بھجوائی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی پارلیمان میں، قومی اسمبلی میں براہ راست مخصوص نشستیں جو ہیں وہ انہیں دینا ہوگا۔ میں بھی اپنا ہوم ورک کر کر آیا ہوں، میں بھی اپنا ہوم ورک کر کر آیا ہوں۔ دیکھیں، یہ اب آپ میں سے جو پیپلز پارٹی کے ہیں، آپ پورا پریشر ڈال دیجئے اپنی پارٹی کے اوپر، جو پی ایم ایل این کے ہیں، کیوں کے ہیں، یہ آپ سب کے لیے ہے۔ کیونکہ اور میں نے اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ بھائی جس نے بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کو دیکھا ہے، وہی غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کو ختم بھی کر سکتا ہے یا نہیں ہے؟ جس نے سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل دیکھے ہیں، جو خود سمندر پار پاکستانی رہا ہے، جب تک اسے خود نمائندگی نہیں ملے گی قومی اسمبلی میں، اس کے مسائل اس طریقے سے حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اونرشپ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے 4 سیٹیں کریٹ کرنے کی تجویز دی ہے اس قانون کے مسودے میں، جسے اسمبلی کو پاس کرنا ہے، صدر اور وزیر اعظم کو اس کی تائید کرنی ہے۔ مجھے آپ سب کا تعاون چاہیے، مجھے آپ سب کی مدد چاہیے کہ صدر اور وزیر اعظم پاکستان سے ہم اپیل کریں کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو پہلے درجے کا شہری قرار دینے کے لیے ہے۔ اب تک اوورسیز پاکستانیوں کو تیسرے درجے کا شہری، اب تک اوورسیز پاکستانیوں کو تیسرے درجے کا شہری بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اگر آپ انہیں ان کی عزت نفس ہے، ہر ایک کی عزت نفس ہوتی ہے، اگر ان کی عزت نفس کو بحال کریں گے، ان کے اعتماد کو بحال کریں گے، تو پھر ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے، جو $7.5 بلین کا زر مبادلہ فورن ریمیٹنسز کے ذریعے آپ بھیج رہے ہیں، جس میں آپ کو مشکلات آتی ہیں، پھر بھی پاکستان کا درد رکھنے کے لیے رکھتے ہوئے آپ اس پیسے کو بھیجتے ہیں۔ آپ کے رشتہ داروں کو وہ 15 دن کے بعد ملے، 10 دن کے بعد ملے، پھر بھی وہ آپ پیسہ بھیج رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان وزیر خزانہ شوکت ترین کے ساتھ میٹنگ کی ہے، اور 2 مہینے کے اندر ہم نے تیز ترین برق رفتار اور سرعت کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ آپ کے پیسوں کی منتقلی کے لیے بھی خدا کے فضل و کرم سے ایک اسکیم تیار کر لی ہے، جس کا اعلان ہم 21 اگست کو کر رہے ہیں، اور 21 اگست کو اس کے پہلے مرحلے کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہاں آپ کا اکاؤنٹ حبیب بینک میں ہے، وہاں نیشنل بینک میں جو ہے وہ آپ اپنا پیسہ وصول کیجئے۔ یہاں آپ کا اکاؤنٹ نیشنل بینک میں ہے، وہاں آپ الائڈ بینک کے اندر اپنا پیسہ وصول کیجئے۔ یہ اسکیم ہم نے الحمدللہ بنا لی ہے، اور 6 مہینے کے اندر اس اسکیم کو مزید موڈیفائی کر کے آپ کو اسی نوکیا کے اوپر ایک سروس دے دیں گے کہ یہاں اپنا بینک اکاؤنٹ ڈالیں، آگے 500 1000 ریال لکھیں، بٹن دبا دیں، وہاں آپ کا جو وصول کرنے والا ہوگا اس کے نوکیا پہ جو ہے وہ رقم وصول ہو جائے گی۔ ویل اسٹینڈز انوینٹڈ، پہیا تو ایجاد ہو چکا ہے، اسے دوبارہ ایجاد کرنے کی ضرورت۔ جائیے گوگل پر، جائیے یاہو پر، کٹ اینڈ پیسٹ کی پالیسی اختیار کریں، جو وہاں دستیاب ہے لے لیں، مقامی امنگوں کے ساتھ اسے ہم آہنگ کریں اور اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لے آئیں۔ چائنا نے کیا کیا، انڈیا نے کیا کیا، سنگاپور، ہانگ کانگ نے کیا کیا،
سول کوریا نے کیا کیا؟ چھوڑ دیجئے ان ملکوں کو. چپدی کا شوربہ فلپائن نے کیا کیا؟ تھائی لینڈ نے کیا کیا؟ ارے ان کا ذکر تو شاید اکثر آتا ہے. ویتنام 5 سال پہلے ویتنام کی ایکسپورٹ $5 بلین تھی. آج اسی ویتنام کی ایکسپورٹ $55 بلین ہے. کتنی آزادی کا اندازہ لگانا ہے، معاشی آزادی کا. بنگلہ دیش کی کرنسی آج ہماری کرنسی سے زیادہ طاقتور ہے. درست یا غلط؟ کیونکہ روئی ہماری ہے اور زر مبادلہ بنگلہ دیش کا ہے. معمار اور بلڈر ہمارا ہے، زر مبادلہ دبئی کا ہے. عمارتیں دبئی میں کھڑی ہیں، ہے یا نہیں؟ قیمتی پتھر مالاکنڈ اور وزیرستان کے لوگوں کا ہے اور اس پر زر مبادلہ انڈیا کے جوہریوں کا ہے، جو اسے تراشتے ہیں، خراشتے ہیں، دنیا کی مارکیٹوں میں پھینکتے ہیں اور منہ مانگی قیمت وصول کرتے ہیں. اگر 3 لاکھ لوگوں کا روزگار مالاکنڈ میں اور وزیرستان میں اس صرف قیمتی پتھر کو تراش خراش کر جو ہے وہ انہیں روزگار دیا جا سکتا ہے. راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت آسان فارمولے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ میں کسی فرد کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں کسی حکومت کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں اس نظام کو کرٹیسائز کر رہا ہوں جو لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتا. مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا آئی ہیو اے ڈریم، اور اس نے خواب دیکھا تو نہ صرف سیاہ فام امریکیوں کو ووٹ دینے کا حق مل گیا، بلکہ 40 سال کے اندر ایک اور سیاہ فام پیدا ہوا جس نے کہا کہ چینج از دا نیم آف دا گیم اینڈ یس وی کین ڈو اٹ. کہ تبدیلی ہی سے تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی لائے گا کون؟ ہم لائیں گے. ہم بھی تبدیل ہوں گے اور نظام کو بھی تبدیل کریں گے. ہے یا نہیں ہے؟ اور آج ایک سیاہ فام آدمی سفید گھر کے اندر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ جس کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا 40 سال پہلے، آج وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. ہمیں بھی اپنے مائنڈ سیٹ میں، اپنے مزاج میں یہ تبدیلیاں لانا ہوں گی. اور اب تنقید کسی فرد کی نہیں، کسی جماعت کی نہیں، کسی حکومت کی نہیں، بلکہ نظام کی، فرسودہ اور گلے سڑے نظام کی تنقید. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ کیا تنقید ہی ہم کرتے رہیں گے، لکیر ہی پیٹتے رہیں گے، یا آگے کی بھی کوئی بات کریں گے؟ واٹ ٹو ڈو تو سب نے کہا، لیکن اب جو ہمیں سفر شروع کرنا ہے ہاؤ ٹو ڈو کا سفر شروع کرنا ہے. واٹ ٹو ڈو کا باب تو ختم ہو گیا، اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو. درست یا غلط؟ اور اس کے لیے میں اس شعر سے اس نئے سفر کا آغاز کروں گا کہ شکوائے تیرگی شب سے تو بہتر تھا، شکوائے تیرگی شب سے تو بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں. کیا خیال ہے؟ شکوائے تیرگی شب سے تو بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں. تو میرے خیال میں ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، تبھی کہیں جا کر یہ پاکستان 21ویں صدی میں داخل ہوگا. درست یا غلط؟ تو مجھے امید ہے کہ بلدیاتی نظام جمہوریت کی نرسری ہے. اگر ہم جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں تو پوری دنیا میں کاؤنٹی اور بورو کا سسٹم ہے. چین جیسی سوسائٹی میں، جاپان جیسی سوسائٹی میں، بنگلہ دیش میں یہ آزاد اور خود مختار نظام ہے. صوبوں کو خود مختاری دینا ہوگی، کسانوں ہاریوں کو با اختیار بنانا ہوگا، مزدوروں کو، ہنرمند تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو با اختیار بنانا ہوگا، ہماری ماؤں بہنوں کو، اقلیتوں کو، مائنورٹیز کو ایمپاور کرنا ہوگا. تب کہیں جا کر پاکستان آگے جائے گا. اور انہیں شریک کرنا ہوگا سیاسی فیصلوں میں، جمہوری فیصلوں میں، سیاسی اور جمہوری سفر میں انہیں شامل کرنا ہوگا. میں صرف آخر میں آرٹیکل 6 کے خلاف قرارداد منظور کرنے سے آئندہ کسی طالع آزما کا راستہ روکنا، اگر یہ آپ سمجھتے ہیں تو یہ خوش فہمی ہے. اگر احتساب کی بات کرنی ہے
تو ایک مقدمہ ہم نے بھی سپریم کورٹ میں دائر کیا ہے کہ